آپ حضرات تو حضرت بلال کا نام سنے ہیں نا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں 5 سال کی عمر میں تھا اس وقت میری ماں نے مجھے روٹی کے ساتھ شہد کھلایا، روٹی میں شہد ملا کر کھلایا۔ ماں نے کہا بیٹا جانتے ہو یہ روٹی اور شہد کہاں سے آیا ہے؟ ماں نے کہا کہ روٹی اور شہد خدیجہ کے گھر سے آیا ہے۔ آگے بیان کرتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر آج تک میرے ذہن میں خدیجہ کے نام کے ساتھ شہد کی حلاوت اور مٹھاس وابستہ ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مجسم عنایت اور سرتاپا شفقت تھی۔ ان کے گھر کے دروازے حاجت مندوں کے لیے ہمیشہ کے لیے کھلے رہتے تھے۔ ان کے یہاں ہر غریب، ہر مسکین، بے بس، بے کس، بے نوا کی پذیرائی ہوا کرتی تھی۔ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا غریبوں کے محلے میں جا کر ان کے حال دریافت کرتی تھی۔ ان کے دل میں غریبوں کی ہمدردیاں تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ رئیس خاتون تھی کہ جن کا دل غریبوں کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ کیا ہم نے کبھی خیال کیا ہے؟ ہمارے گھر میں دسترخوان پر لذیذ کھانے اور بہترین سے بہترین کھانے ہوا کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ پڑوسی کا حال کیا ہے؟ پڑوسی کس حال میں گزر رہے ہیں؟ اگر سوچا ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ باتیں نہیں آتی ہے تو یہ انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت تو یہ ہے کہ ہم کھا رہے ہیں تو ہمارے پڑوسی بھی کھائے، ہم پہن رہے ہیں تو ہمارے پڑوسی بھی پہنے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تو سیر و شکم ہو کر اپنے پیٹ بھر کر سو جاتے ہیں، لیکن جو پڑوسی ہے وہ رات میں اسے نیند نہیں آتی بھوک کی وجہ سے۔ یہ انسانیت نہیں ہے۔ اگر ہم غریبوں میں خرچ کریں، یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیر دیں، مسکینوں کو کھانا کھلائے، ننگوں کو کپڑا پہنائے، بھوکوں کو کھانا کھلائے تو ہمارا کم نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو گھٹے گا نہیں، بڑھے گا۔ اللہ کے راستے میں غریبوں میں خرچ کرنے کے لیے، اللہ کے نام پر کسی مسکین کو کھلانے کے لیے کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا ہی۔ ایک شخص کا واقعہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ دروازے پر ایک فقیر آ کر دستک دی تو شوہر نے کہا دیکھو ذرا کون آیا ہے۔ معلوم چلا کہ فقیر آیا ہے تو اس کے شوہر نے اسے بھگا دیا۔ وہ فقیر وہاں سے نا امید ہو کر خالی ہاتھ لوٹ کر چلا گیا۔ لیکن یاد رکھنا زندگی میں ترقی بھی ہے تو تنزلی بھی ہے، عروج بھی ہے تو زوال بھی ہے۔ زندگی کبھی عروج پر ہوتی ہے تو کبھی زوال پر ہوتی ہے، یہی تو زندگی ہے۔ کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے۔ رفتہ رفتہ وقت بتتا رہا اور چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ وہ شخص اپنی بیوی کو طلاق دے بھی دیا۔ سارے کے سارے مال دولت عیش و عشرت کی زندگی خاک میں مل گئی، اور اس کی جو بیوی تھی نا اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہو گیا، اور وہی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنیے، وہی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ دروازے پر کسی نے دستک دی، اندر سے پوچھا من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ بیوی سے کہا دیکھو ذرا کون آیا ہے۔ تو وہ گئی دیکھنے کے لیے،
دیکھ کر جب واپس آ رہی ہے تو روتے ہوئے آ رہی ہے، چیخ رہی ہے، رو رہی ہے۔ شوہر پریشان، کیا حال ہے، کیا وجہ ہے، کیا بات پیش آئی، کیوں رو رہی ہے؟ ان سے وجہ پوچھا گیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ جو دروازے پر جو شخص فقیر آیا ہے وہ میرا پہلا شوہر ہے، اور پورا واقعہ سنایا کہ جب بھی ان کے در پر، ان کے گھر کے دروازے پر کوئی فقیر آتا تھا نا تو یہ بھگا دیتے تھے۔ ان کے پاس مال و دولت، عیش و عشرت کی زندگی تھی، لیکن جب یہ فقیروں کو ٹھکرایا، غریبوں کو ٹھکرایا، مسکینوں کو ٹھکرایا، اللہ نے یہ حالت کر دی کہ آج یہ دوسرے کے در در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، دوسرے کے دروازے پر جا کر مانگ رہے ہیں، یہ میرا پہلا شوہر ہے۔ تو معلوم ہے اس شخص نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ہاں میں وہی فقیر ہوں جس کو اس نے دھکے دے کر اپنے دروازے سے بھگایا تھا، میں وہی فقیر ہوں۔ پھر کہا کہ یہ جتنے بھی سامان ہیں اسے دے دو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ قرآن میں کہتا ہے فقیروں کو جھڑکو مت۔ ہاں آج کل کے بہت سارے ایسے فقیر ہیں جو تندرست ہے، تندرستی اللہ نے دی ہے، اسے صحت دی ہے، تب بھی مانگتے ہیں، دوسرے کے در پر جا کر اپنی عزت کو خاک میں ملاتے ہیں۔ تو ایسے فقیروں کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ایسے کو دینا نہیں چاہیے۔ ہاں وہ ہے جسے ضرورت ہے، وہ ضرورت مند ہے تو اسے دے دیا جائے۔ یہ کہاں تک یہ مال و دولت رہیں گے؟ یہ زندگی نہیں ہے کہ اپنے لیے جیے۔ وہ شخص ہے جو دوسروں کے لیے جیتا۔ اصل تو یہی انسانیت ہے نا۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ ہم کھائے، ہم پیے، ہم زندگی گزارے، عیش کی زندگی گزارے، یہ زندگی نہیں ہے، یہ انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت تو یہ ہے کہ ہمارا بھائی کھا رہا ہے کہ نہیں، ہمارا پڑوسی کھا رہا ہے کہ نہیں، ہمارے گاؤں، ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں کوئی فقیر، کوئی مسکین، کوئی بیوہ جن کے پاس اتنی دولت نہیں ہے، اتنے مال نہیں ہے، اتنا خرچہ نہیں ہے کہ گھر کا خرچہ نکلے، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ایک وقت کا کھانا صحیح سے کھائے۔ تو اسی لیے دوستوں بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی فکر کریں، انسانیت پیدا کرو۔ انسان تو ہے لیکن انسانیت بہت ضروری ہے کہ ہم جو چیز اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنے لیے پہن رہے ہیں، اپنے لیے کھا رہے ہیں، تو ہم اپنے بھائیوں کے لیے بھی سوچیں۔ انشاءاللہ کیجئے اس کو، پھر دیکھیں زندگی کا مزہ کیا ہے۔ یہی تو ہے نا زندگی کا مزہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ کج فہمی، کم عقلی، کم ظرفی سے ہم سب کو اللہ رب العالمین اپنے حفظ و امان میں رکھے۔